آج کی ویڈیوز میں ہم معاویہ اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، جنگ صفین کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بہت اہم ویڈیوز ہے، بسم اللہ۔ یکم سفر وہ دن ہے جب کہ ایک تاریخی بیٹل لڑی گئی جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ لشکر علی اور لشکر معاویہ کے درمیان لڑی گئی، اور اس میں ایک تاریخی رات آتی ہے جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں، جس میں ایک رات میں دونوں طرف سے 38,000 افراد کل ملا کر مارے گئے، اور دونوں طرف اسے اسلام کی جنگ کہا گیا۔ حضرت علی کی خلافت کا جب اعلان کیا اور اصحاب رسول کثیر تعداد میں ان کے گھر تشریف لے گئے کہ آپ خلیفہ بنیں، چوتھے خلیفہ، تو حضرت علی نے شروع میں انکار کیا کہ میں نہیں بننا چاہتا کیونکہ میں خلیفہ آلریڈی ہوں۔ تو جب اصرار کیا گیا تو خلیفہ بنے، لیکن اس شرط پر کہ میں اپنا عدل کروں گا، اس سے کوئی ناراض نہ ہو۔ سب نے حامی بھری کہ آپ عدل کیجئے، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ حضرت علی خلیفہ بنے۔ خلیفہ بنتے ہی جو امیر شام تھے، جو گورنر تھے حضرت عثمان کے دور میں جنہیں بنایا گیا امیر معاویہ، انہوں نے جناب پیرلل خلافت کا اعلان کر دیا، حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت علی نے اب ایک صوبہ شام کی ایک اسٹریٹجک اہمیت تھی کیونکہ رومن امپائر کے قریب تھا اور سردی صوبہ یا شمار ہوتا تھا۔ اس صوبے پر اگر پیرلل یا باقی حکومت قائم ہوتی تو ریاست کے لیے مسائل میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ حضرت علی نے لشکر کشی کی اور ادھر سے بھی لشکر چلا شام کا، ادھر سے حضرت علی کا لشکر، اور صفین کے مقام پر دونوں طرف نہر کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جنگ سے پہلے جو لشکر شام تھا اس نے نہر پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ اور جب پانی بند ہوا اور جب پیاس نے شدت اختیار کی تو حضرت علی نے امام حسن کو فرمایا کہ جا کر قبضہ چھڑواؤ۔ قبضہ چھڑوایا گیا تو اب لشکر علی کے ہاتھ میں پانی کا قبضہ آ گیا۔ تو اب جو لشکر شام کے لوگ تھے وہ پریشان ہوئے کہ اب تو ہم بھی پیاس سے مریں گے، ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، بے شک ان سے جنگ ہے، انہیں پانی پینے دیا جائے۔ ان کے سپاہیوں کو پوری اجازت دی کہ اگر پانی لے جائیں، جتنا چاہے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ معاویہ کے لشکر نے معاویہ کے حکم سے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے لیے پانی روک دیا تھا۔ جب اس پانی کے اوپر حملہ کیا امام علی علیہ السلام کے لشکر نے اور پانی کی جو قبضہ ہے چھڑوا لیا، پھر پانی جو ہے ان کے معاویہ کے لشکر کو دوبارہ پینے کے لیے پانی دیا گیا۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ اور آپ دیکھیں کہ جب امام علی علیہ السلام کا بیٹا امام حسین اور دوسری طرف سے معاویہ کا بیٹا یزید کربلا کے میدان میں یزید کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کے گھرانے پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یزید نے اپنے باپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو زندہ رکھا اہل بیت کے لیے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاندانی دشمنی ہے ان کی اہل بیت کے ساتھ۔ یہاں سے پھر بنو امیہ اور بنو ہاشم جو ہے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ جن کو بنو امیہ اور بنو ہاشم کا نہیں پتہ وہ ان باتوں کو جانے کہ بنو امیہ کے کون لوگ تھے اور بنو ہاشم کون لوگ تھے۔ قرآن پاک میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا ذکر ہے۔ شجرہ طیبہ یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام یعنی کہ بنو ہاشم، اور شجرہ خبیثہ یعنی کہ اہل بیت کے دشمن۔ تو ویڈیو آگے دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو بھی پانی پینے دیا۔ تو اس کے بعد یہ جنگ ہوئی اور اس اطراف کے لوگ مارے گئے۔ بہرحال جنگ کہتے ہیں کہ برابر ہو گئی، کوئی ہر طرف سے کلیم کیا گیا لیکن یہ برابر کی جنگ تھی، اور شام میں پیرلل خلافت قائم رہے اور حضرت علی کی حکومت کے لیے مستقل مسائل کھڑے کر دیے گئے، اور یمن پر کبھی حملہ ہوتا، یمن میں بغاوت کا اعلان ہوتا شام کی سپورٹ سے، کبھی کسی اور طرف، کبھی کوفہ میں، ہر طرف سے سازشیں سر اٹھانے لگیں۔ تو اس جنگ میں یہ ہوا کہ عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا، اور لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسے اندرونی معاملہ ہے، بڑوں کا اس پر دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن نہیں، یو ہیو ٹو چوز دا سائڈ۔ دونوں سائڈیں حق پر نہیں ہو سکتی، کسی ایک کا صحیح آپ کو ماننا ہوگا۔ اور کیونکہ یہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، امیر شام نے اسے ماننے سے انکار کیا، پیرلل خلافت کا اعلان کیا، تو اس حوالے سے کچھ لوگ یہ بھی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ جی جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو امام حسین نے بھی تو بغاوت کا اعلان کرتے۔ امام حسین جنت کے سردار تھے،
اور قرآن میں ان کے بارے میں نص موجود ہے, احادیث میں نص موجود ہے. تو جنت کے سردار کا قیام جو ہے اس کا کمپیریزن جو ہے کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے ہمیں ایک سائڈ چوز کرنی ہوگی, اور وہ سائڈ اگر چوز کرنی بھی ہو تو ایک سٹینڈرڈ اہل بیت ہے. اہل بیت جہاں پر بھی آئیں گے اسے آپ نے سٹینڈرڈ تصور کرنا ہے, اور اس سٹینڈرڈ کے مخالف جو بھی ہوگا آپ نے اسے چھوڑ کر آپ نے اہل بیت کو چوز کرنا ہے. دونوں طرف کو آپ اوکے نہیں کر سکتے کہ دونوں جنت میں جائیں گے, کسی ایک سائڈ کو چوز کرنا ہوگا. ہم ویسے فیصلہ کرنے والے بھی نہیں کہ کون جنت میں جائے کون دوزخ میں, لیکن یہ اگر سائڈ چوز بھی کرنی ہو تو آپ کو اہل بیت کی سائڈ لینی چاہیے, اور یہ ایک بہتر. تو بھائی نے کہا کہ دونوں حق پر نہیں ہو سکتے, تو آج آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف شیعہ ہے اور دوسری طرف اہل سنت کے بھائی ہیں. تو ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم نے مرنا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہیے, امام حسن اور حسین علیہ السلام کی جنت چاہیے, مولا علی علیہ السلام ساقی کوثر ہیں, ساقی کوثر چاہیے ہمیں. تو آج پھر شیعہ اور سنی دو فرقے ہیں, ان دونوں میں سے ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آخر دونوں ہی صحیح ہے. اگر شیعہ بھی صحیح ہے, سنی بھی صحیح ہے, تو پھر لڑائی کیوں ہے؟ ان دونوں میں جھگڑا کیوں ہے؟ ان دونوں میں ڈیبیٹ کیوں ہے؟ ان دونوں میں بحث کیوں ہے؟ آخر یہ کیوں ایک دوسرے پر جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں, کتابیں دکھاتے ہیں؟ ہمیں ابھی اس ویڈیوز کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے انہیں سوچنا ہوگا, تعصب کو چھوڑ دے کہ کیا ہے کہ آپس میں یہ لڑ رہے. صرف یہ سوچے کہ ہم کس طرف ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا ایک سائیڈ پر چلی جائے, ان کا رخ ایک سائیڈ پر ہو, اور مولا علی علیہ السلام کا رخ دوسری سائیڈ کی طرف ہو, تو یاد رکھنا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کو رسول کا پہلا خلیفہ ماننا ہے, پھر ہی ہم حق پر ہوں گے. جب ہم مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ رسول کا مانیں گے تو پھر امام حسن اور حسین کو ہم خلیفہ مانیں گے. پھر یزید کی باری نہیں آئے گی, اہل بیت کے دشمنوں کی باری نہیں آئے گی. جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی ہے ان کی باری نہیں آئے گی کہ آپ ان کو بھی خلیفہ مانیں. تو آخرت کا معاملہ ہے, خدا را ان باتوں کو سمجھیے, اہل بیت کو سپورٹ کریں, اہل بیت کا مطلب سمجھیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ یہی بیت کے اہل ہے. یعنی کہ آپ نے اگر بیت کرنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ ہے, لازمی دیکھیے گا. ہمارے دیگر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. درود بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام یا امام مہدی, سلام یا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام.